تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، فرمایا یہ عارضی ملکیت ہے تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں، لیکن حقیقت میں ہر چیز پر ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اپنے جسم پر بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جسم تیرا تھا ہی نہیں، یہ زندگی تیری تھی نہیں، تجھے کس نے حق دیا تھا اس کو ختم کرنے کا؟ یہ تو میں نے امانت دی تھی، تیرے پاس امانت تھی۔ اپنے جسم پر جب انسان کی ملکیت نہیں ہے تو اور کس چیز پر ملکیت ہوگی؟ میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ جسم اللہ نے پیدا کیا اور 3 اندھیروں میں اس نے تیری بہترین صورت پیدا کی ہے، بہترین صورت اس نے پیدا کی ہے۔ اس جسم کو اللہ نے بنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ خون میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور پھر وہ بھی خون کا لوتھڑا جمع خون، اور پھر اس خالق کائنات نے اس میں زندگی پیدا کی۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، جسے چاہ کالا بنا دیا، جسے چاہ گورا بنا دیا، جسے چاہ دراز قد بنا دیا، جسے چاہ پست قد بنا دیا، جسے چاہ کامل عقل بنا دیا، جسے چاہ ناقص عقل بنا دیا، جسے جیسا چاہا ویسا۔ ملکیت اسی کی ہے۔ ہاں، اور جب ملکیت اس جسم پر اسی کی ہے تو مرضی بھی جو جس چیز پر ملکیت ہوتی ہے اس پر اسی کی مرضی چلتی ہے۔ جسم ہمارا نہیں، اللہ کی ملکیت ہے تو مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی خلوتوں میں جو 5 آیتیں نازل فرمائیں، سب سے پہلا حکم جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کس کے بارے میں؟ پڑھنے کے بارے میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ گویا پڑھنے کا حکم، علم کے سیکھنے کا حکم سب سے پہلے نازل ہو، ابھی اور کوئی حکم نہیں۔ نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج تو سب سے آخر میں جا کر فرض ہوا، تبلیغ کا حکم نہیں آیا، کچھ نہیں، لیکن پڑھنے کا حکم سب سے بولو پہلے۔ اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ علم نہیں ہوگا آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ علم نہیں ہوگا آپ حج کیسے کریں گے؟ آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ اس لیے علم کا حکم سب سے پہلے۔